بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا بھی فیصلہ۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز شامل ہیں۔ حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا بھی فیصلہ۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز شامل ہیں۔ حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت
پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان و مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا بھی فیصلہ۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز شامل ہیں۔ حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان و مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان و مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا بھی فیصلہ۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز شامل ہیں۔ حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں ہے۔ یو این سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ کہا بھارت کا غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب باعث تشویش ہے۔ بھارت اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کی آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کو آپریشن بنیان و مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ترقی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت کے بعد خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ بنیان و مرصوص میں خدمات پر غازیوں اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دینے کا بھی فیصلہ۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 ٹی20 میچ کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، حسن نواز شامل ہیں۔ حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔